نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم سلام. قابل صد احترام ناظرین، حاضرین، سادات کرام، ارباب علم و دانش، میں محترم مان اللہ خان صاحب جدون کی دعوت پر ایک اتفاقی نشست کے لیے حاضر ہوا. یہاں اپنے دائیں بائیں سادات کرام کی ایک کہکشاں سجی ہوئی پائی. علماء کرام کی زیارت ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی. یہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ مرتبہ میں مجھ سے بڑے ہیں. میں ان کی صف کا سب سے چھوٹا انسان ہوں. ایک عرصہ، طویل عرصہ جماعت کی خدمت نصیب ہوئی. سب احباب عزت سے نوازتے ہیں. یہ شہر میرے ننیہال کا شہر ہے اور میرے ماموں یتیم رہ گئے تھے. امان اللہ خان صاحب جدون کی والدہ نے میرے ماموں کو اٹھا کر پالا ہے. ایک خاصا رشتہ اس گھر سے ہے. اپنی علالت کے باوجود بہانہ سازیاں کرتا رہا، لیکن آپ کا حکم فائق ہوا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آج کل زیادہ تر چھوٹی محفلوں میں سماع کے لیے حاضری ہو جاتی ہے. بڑے جلسوں سے گریز کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کوششوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. انہیں ہمیشہ سعادات کی محبت کا پرچم بلند سے بلند رکھا. بعض اتفاقات بھی بڑے میٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری دوستی جوانی میں شروع ہوئی، پھر بیچ میں اپنے کاموں میں ہم مصروف ہو گئے. بڑھاپا پھر دوستی کی بنیاد تلاش کرنے میں مشغول ہو گیا.
آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ سب لوگوں کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ میں نے ایک مختصر سی آیت قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، بہت مختصر۔ دراصل بڑا مرتبہ پانے کے لیے، بڑا مقام پانے کے لیے قرآن مجید نے یہاں لفظ علیہ استعمال کیا۔ لفظ علی سے ہم اتنے مانوس ہیں کہ ہم قرآن حکیم میں بھی پڑھتے ہیں تو علی کا معنی جو بھی ہو، ہمیں اپنے علی کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اصل میں 10 صفات ہیں، لیکن میری اس بات کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ میرا خطاب لمبا ہے، وہ بہت مختصر ہوگا۔ 10 صفات ہیں جن سے مقام علو عبارت ہوتا ہے۔ اللہ بڑا مرتبہ اس آدمی کو دیتا ہے جس میں 10 صفات ہوں۔ اب قرآن حکیم کی پہلی آیت بھی سنیے، ارشاد باری ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، یاد کیجئے کتاب کے اندر ادریس کو ذکر کریں، ادریس کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو بلندی بخشی، مَكَانًا، اس مکان تک ہم ان کو لے گئے، علیہ، جو بہت اونچا تھا۔ علی وہی ہوتا ہے جو بہت اونچا ہو۔ علی بلندی کا نام ہے، بہت اونچا ہونے کا نام ہے۔ سادات کرام، پہلا نقطہ عظمت کا ذکر محبوب ہے۔ وَاذْكُرْ، کتاب بعد میں ہے، علم بعد میں ہے، کراتیس بعد میں ہے، لکھنا بعد میں ہے، عرفان کے زاویے بعد میں ہیں، اور مطالعہ بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے ذکر ہے۔ جس علم کی بنیاد ذکر ہو اس علم کو زوال نہیں ہوتا، اور جس علم کی بنیاد ذکر نہ ہو اس علم کو پائیداری نصیب نہیں ہوتی۔ علی کا علم اس لیے اونچا تھا کہ ذکر مصطفیٰ کی نسبت انہیں حاصل تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ذکر کیجئے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نصیحت لگاؤں گا کہ ذکر نماز کی صورت میں ہو، ذکر تاریخ،
بیان کرنے کی صورت میں ہو، ذکر کچھ سننے کی صورت میں ہو، ذکر کچھ سنانے کی صورت میں ہو، ذکر نام لینے کی صورت میں ہو، بچے ذکر انسان کے اندر کو صاف کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ میں میڈیکل کالج فیصل آباد میں خطاب کے لیے جاتا تھا۔ ایک خاصا عرصہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور میں سائنس کالج آڈیٹوریم کوئٹہ، میڈیکل کالج فیصل آباد، میڈیکل کالج لاہور، نشتر میڈیکل کالج، ان میں اکٹھے درس دیتے رہے۔ کبھی وہ درس قرآن دیتے، میں درس حدیث دیتا، کبھی میں درس قرآن دیتا، وہ درس حدیث دیتے۔ بڑا خوبصورت وہ دور تھا، اچھا دور تھا۔ تو میں میڈیکل کالج میں درس دینے جا رہا تھا، رکشے میں بیٹھا، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تراپڑ ہی ہم منزل پر جاتے تھے، رکشے پر بیٹھ کر، کمچی پر بیٹھ کر ہم منزل پر پہنچ جاتے۔ تو وہ رکشے پر بیٹھا ہوا آدمی بار بار مجھے اس طرح دیکھتا، پیچھے مڑ کے۔ تو میں ڈرا کہ شاید یہ کوئی دہشت گرد نہ ہو، مڑ کے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں بھی ہوشیار اور وہ بھی ہوشیار۔ ایک جگہ جا کے وہ مجھے کہنے لگا کہ بابا جی میں ڈرائیور ہوں، ان پڑھ ہوں، جٹ ہوں، مجھے موقع نہیں ملتا میں کسی مدرسے جاؤں، کسی عالم کی محفل میں جاؤں۔ آپ چہرے مورے سے بہت اچھے آدمی لگتے ہیں، دل میں کھوبتے ہیں، تو مہربانی کر کے مجھے کوئی حضور کا ذکر ہی سنا دیں، مجھے کوئی ذکر سنائے، میری محفل ٹھیک ہو جائے گی، میرا مزہ دو بالا ہو جائے گا۔ بچے، انسان کی پرسنالٹی میں چینج یا کسی اچھے بندے سے ذکر سننے سے آتا ہے، یا کسی اچھے بندے کا ذکر کرنے سے آتا ہے، یا کسی اچھے بندے کا ہاتھ پکڑنے سے آتا ہے، یا کسی اچھے بندے کا چہرہ دیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس صفت کے حوالے سے دیکھیں گے آگے تمہیں علی ہی نظر آ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، دوسری بات بچے کتاب ہے، کتاب ہے۔ میری شہرت بہت اچھی ہے کہ یہ کسی مخالف کو بھی گالی نہیں دیتا، پھولوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ دراصل میری ایک بات ذہن میں رکھی کہ احادیث کا علم سیکھنا، یہ جاننا، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے متواتر ہے یہ حدیث، یہ مشہور ہے، یہ واحد ہے، یہ خبر مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، یہ مقطوع ہے، یہ مرسل ہے، اس میں تدلیس ہے، یہ اس میں افراد نسبی ہے، افراد نسبی نہیں ہے، یہ اصول کی باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے پہلے کی جو سیرت ہے، جس میں پیدا ہونا ہے، ولادت ہے، گڑتی ہے، دودھ پینا ہے، آپ کو لوریاں دینا ہے، ام ایمن کا آپ کے سامنے آنا ہے، آمنہ کا وجود ہے، حلیمہ سعدیہ کی راہ کی ڈاچی ہے، بنو ساحت کا ماحول ہے، 7 سال کی عمر ہے، ملہ جیاد کی بکریاں چرانا ہے، عکاظ کے میلے ہیں، چٹانیں ہیں، سلیں ہیں، پہاڑ ہیں، نخلستان ہیں، خارے مغیلہ ہیں، اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔
حضور کے 40 سال کے اندر تجارت ہے، کبھی ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی کسی اور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، کبھی خدیجہ آتی ہیں حرم میں، کبھی نکاح پڑھا جاتا ہے، کبھی نکاح کے خطبے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، زہرا بھی پہلے آتی ہیں، بعد میں نہیں آتی۔ 5 سال پہلے کے وجود میں زہرا پاک سامنے آ جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ راوی کون تھے؟ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا جنہوں نے سیرت روایت کی ہے۔ میں کلمہ پڑھنا تو بعد کی بات ہے، وہ تو 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت ہوا تو پھر کلمے کی بات شروع ہوئی۔ مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال کی سیرت کو بغیر کلمہ پڑھے لوگوں نے بیان کی ہے۔ مجھے بتائیں، 80,000 لوگ جو حضور کی سیرت کلمہ پڑھے بغیر بیان کریں، آپ مان لیتے ہیں؟ شفا بھی قبول ہے، ام ایمن بھی قبول ہے، ڈاچی بھی قبول ہے، حلیمہ سعدیہ بھی قبول ہے، وہ راہیں بھی قبول ہیں، ایک قبول نہیں تو ابو طالب بھی قبول نہیں ہے۔ بس میرے خیال میں جتنے زعفران کی نرم نرم پتیاں ان پر نچھاور کرتے ہیں، تھوڑی سی پتیاں ابو طالب کے گھر پر بھی نچھاور کرتے ہیں۔ میں کوئی سخت لفظ نہیں کہہ رہا، کوئی کانٹا نہیں چبا رہا، کوئی سوئی میں نہیں چبا رہا۔ میرے دوست استوا قاسم کے پاس ہے میری 10 محرم کی تقریر، میں ایک آیت پڑھوں گا اور میں اس آیت سے محرم بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابو طالب کا گھر کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کا گھر کیا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں۔ الکتاب، قسم تمہیں حق اور انصاف کی، مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کتاب کے ساتھ حضور نے کس کو جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ سارے قرآن والے تھے، صدیق بھی قرآن والے ہیں، عمر بھی قرآن والے ہیں، عثمان بھی قرآن والے ہیں، سارے قرآن والے ہیں، سلام ان پر۔ لیکن جو پنکچویلٹیز ہوتی ہیں خاص خاص، سید یہ بھی ہیں، سید یہ بھی ہیں، سید یہ بھی ہیں، سید یہ بھی ہیں، سید میں بھی ہوں، اس کرسی پر مجھے کیوں بٹھایا ہے؟ میں معاف کرنا، سادات ہونے میں تو کوئی فرق نہیں، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، ہم بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن ساروں نے مل کر کے آج کی بارات کا دولہا مجھے بنا دیا اور اس کرسی پر بٹھا دیا۔ یاد رکھنا، سارے قرآن کے ساتھ تھے، لیکن کوئی خاص تھا جس نے صدیوں قرآن کے ساتھ رہنا تھا، اس کے خون نے رہنا تھا، اس کی نسل نے رہنا تھا، اس کی اولاد نے رہنا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اللہ کا ذکر کرنا، بچے کسی کا ذکر سننا، کسی ذکر والے کی محفل میں بیٹھنا۔ آج صوفی صاحب میرے پیر بھائی ہیں، تو میرے دادا جی صاحب چشتیہ سلسلے میں
بیعت کرتے تھے، تربیت کے لیے مجھے نقشبندیہ سلسلہ میں چھوڑا، تو یہ میرے نقشبندی دوست ہیں۔ جب میں نے انہیں ادھر دیکھا تو میں نے کہا رندوں کی محفل میں آپ کدھر آ گئے ہیں؟ آپ یہاں کدھر آ گئے ہیں؟ میں نے تو سماع کرنا ہے اور آپ کیسے ادھر آ پہنچے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، جب بھی دودھ پیا جاتا ہے اس میں لوگ میٹھا ڈالتے ہیں پھر پیتے ہیں، اس میں زعفران ڈالتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اندر مرض ہو تو مرض جب دور ہوتا ہے کہ دودھ میں ہلدی ڈالیں تو پھر دودھ پی لیں تو اندر کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے، سماع وہ زخموں کو ٹھیک کرنے والا دارو ہے جیسے دودھ میں ہلدی ہے۔ جس وقت علی علی کے نعرے لگتے ہیں تو اندر کے زخم دور ہو جاتے ہیں اور شفا اندر آ جاتی ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ میری بات سنیے، میں فقیر نے 50 سال سماع سے روزہ رکھا ہے، 50 سال سماع نہیں کیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے کیوں سماع شروع کیا؟ میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں آج پوچھتا ہوں پاکستان فوج کا کمانڈر ایران کیوں گیا ہے اور ادھر نعرے حیدری کیوں لگا رہا ہے، علی علی کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل مقابلہ یہودیوں سے ہے۔ یاد رکھنا، اگر مجوسیوں سے مقابلہ ہو تو نعرہ تکبیر لگا ہو، اور اگر رسالت کے منکروں سے مقابلہ ہو تو نعرہ رسالت لگاؤ۔ مقابلہ یہودیوں سے ہو تو حیدر 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 کا چرچا کر دو۔ ہماری وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس عبدالباسط صاحب نے انگلینڈ سے میری ہزار تقریر سنی ہے، آج یہ وہاں کا مہمان میرے ساتھ آ گیا، تو بڑا رائٹر ہے ماشاءاللہ، ادیب ہے، تو میں نے اس لفظ پر پہلے تقریر نہیں کی، یہ میری پہلی تقریر ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے پیغمبر ہیں۔ He was ancestors of نوح علیہ السلام۔ یہ نوح علیہ السلام کے ancestors تھے، بزرگ تھے۔ ان کا نام ادریس کیوں ہے؟ ادریس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی جی، میں کمرے میں بیٹھ کے تو تقریر نہیں کر رہا، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں۔ ادریس دارس سے ہے، درس سے ہے۔ فرمایا کہ صرف کتاب ہی نہیں، کتاب کا درس، کتاب کو پڑھانا، کتاب کو سکھانا، کتاب کو دل میں اتارنا، کتاب کو ذہن میں اتارنا، کتاب کو شفا بنا کر کے، دارو بنا کر کے قافلہ انسانیت کو دینا اور کاروان آدمیت کو دینا۔ کبھی پڑھنا اور کبھی پڑھانا، کبھی سننا اور کبھی سنانا۔ رب کریم نے کہا یہ وہ پیغمبر تھا جو کتاب کا درس بھی دیتا تھا۔ ادریس درس دینے والا۔ پتہ ہے کہ اگر باب فاعلہ ہو، درسا پڑھانا، فاعلہ اگر وزن ہو تو دارسا کا مطلب مٹانا۔ معنی یہ ہے کہ ایک ہم ہیں کہ درس دیتے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھاگتے جاتے ہیں،
اور دار ایسا وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو درس دیتا جائے باقی مذہب مٹتے جائیں اس کا مذہب کھڑا ہوتا جائے. اب مجھے بتاؤ امت محمدیہ میں وہ دار ایسا کرنے والا مدرس کون ہے کہ ہندو مذہب بھاگ رہا ہو اور 90 لاکھ کلمہ پڑھ رہا ہو؟ اتنی بڑی کنورژن مسلمانوں تمہاری تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی غریب نواز نے کی اور سید عبد القادر جیلانی نے کی، بہاءالدین نقش بند نے کی، اور سید علی یمنی نے کی، سید علی ہمدانی نے کی، اور یہ گلگت کا ایریا علی علی کرنے لگ گیا، اور عبادات کا نظام ان کے اندر آ گیا. میں تمہیں آہستہ پوچھتا ہوں، عبد القادر کس کا پتر ہے؟ غریب نواز کس کا پتر ہے؟ بہاءالدین نقش بند کس کا پتر ہے؟ علی ہمدانی کس کا پتر ہے؟ اور مخادیم اچ شریف کس کے بیٹے ہیں؟ ان کے پیچھے علی نہ ہوتا تو کنورژن نہ ہوتی. یہ گلستان سارا علی کا لگایا ہوا ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. امان اللہ جدون صاحب، ڈاکٹر سلیم صاحب کسی مولوی سے بھی ایپٹ آباد کے، اللہ ان کو خوش رکھے، دعا دے کے بات کرتا ہوں، اللہ خوش رکھے. ان سے پوچھو ادریس علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ ہاں، rather here lies a point, here lies a question, there is a question, try to reply. اس سوال کا جواب دیں. اللہ کا کرنا، ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے. آپ کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں. اب تھوڑا سا مزہ لیں اور کہ ادریس کا مزار نجف اشرف میں، اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. دنیا کا کوئی شخص کلندر ہو، ابدال ہو، صدیق ہو، صحابی ہو، اللہ کے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے تمام انبیاء فضیلت میں بڑے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ یہاں ایک اور رپھڑ، اس کو سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی. ہاں جی، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. احادیث آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے، 4 ہی نبی ہیں یا ان میں ایک ولی ہے جن کو زندہ اٹھایا گیا. 4 کون کون ہیں؟ ایک ادریس علیہ السلام، ایک الیاس علیہ السلام، ایک حضرت خضر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مجھے بتائیے سب کے آسمان بتائیں کہ کس کی کہاں ملاقات ہوئی. معراج شریف کی حدیث پڑھیں، جڑی اوکھی لمبی ہوئے وہ نہ پڑھے ہو، جو مطلب کی چھوٹی چھوٹی ہیں وہ یاد کر لو. جو طویل احادیث ہیں جن کے اندر نکات ہیں، علوم مرکوز ہیں، ان کا مطالعہ کریں. جناب ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی اور رب کہتا ہے میں نے ادریس کو مکان علی دیا، بڑا اونچا مکان دیا.
لیکن مصطفیٰ تو آگے 5ویں آسمان پر چلے گئے، 6 پر چلے گئے، 7ویں پر چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پر پہنچے۔ مجھے بتائیے ادریس کا مکان مکان علیہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا مقام علیہ ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہاں پر البحر المدید کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہاں مکاناً علیہ سے اس طرح اونچائی مراد نہیں ہے، اس سے مراد معنوی اونچا ہونا، مانا گٹس کریکٹرز کہ بندے کے اندر صفات ایسی آ جائیں جو صفات بہت عالی ہوں، کیریکٹر بلڈنگ، انسان کے اندر یہ چیزیں اونچی آ جائیں۔ مجھے بتاؤ یار، میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص کسی نبی کے برابر نہیں، سب نبی اونچے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ایک ادریس ہیں جن کو اللہ نے اونچا کیا، 4تھے آسمان پر پہنچا دیا۔ کچھ راز تو تھا کہ بت توڑتے ہوئے علی کو کہا کہ قدم ادھر رکھ، اور پھر پوچھا کدھر تک تیری رسائی ہے؟ کہا یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کا پایا بنا ہوں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ میرے استاد صاحب تھے شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ بہت چھوٹی عمر میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا، 9ویں جماعت میں تھا میں، 9ویں جماعت میں تھا تو گھڑی چین والی باندھی تھی اور چٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ سے پردہ کیا ٹوپی سر پر نہیں تھی، اور ظاہر بال بھی ہو سکتا ہے مانگ ٹیڑھی ہو گئی ہو یا درمیان میں ہو گئی ہو۔ اسی طرح میں چلا گیا پڑھنے کے لیے قرآن مجید۔ استاد صاحب کے پاس کہا جی استاد جی اوے لڑکے کدھر آئے ہو؟ جی میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو استاد غصے میں آ گئے، کہنے لگے اے کڑیاں باندھ کے کپڑے بودیاں رکھ کے تے جناب بھیجے کپڑے پا کے تے عبد الغفور کو لو دورہ پڑھنے واسطے آئے، مانا پڑھانا، جا واپس چلا جا۔ میرے پاس رکا تھا استاد مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ شالاں دا بچہ ہی تے بڑا لائق ہی تے اینو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ اللہ کی قسم ان استادوں پر میں قربان، جس وقت انہوں نے رکا پڑا تو پیچھے سے دوڑنے کے بعد پگ اتارنے کے بعد میرے پاؤں میں پھینک دی، اوے تو شالاں دا پتر ہے، تینوں پڑھاواں گا بھی، سحری بھی نال کراواں گا، روزہ بھی نال کھلاواں گا، تے کاپی بھی خود لکھ کے دیواں گا، تے سند بھی ہاتھ نال لکھ کے دیں گا۔ وہ تیرے اندر میرے پیر میر علی شادی ذات تے قبیلے دا خون ہے۔ میرے دوست، اللہ اکبر، استاد جی کہا کرتے تھے کسی کو اونچا کر کے اونچا بنا دینا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن کسی اونچے کا اونچے سے واپس آ جانا بھی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ادریس اونچے تھے کہ مصطفیٰ ان سے 4تھے آسمان پر مل کے آگے چلے گئے اور روڈ ٹو عرش محلہ اس طرف چلے گئے، لیکن میرے علی کا مقام یہ تھا کہ مصطفیٰ اس سے خدا کو دیکھ کے واپس پھر علی کے پاس آ گئے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اچھا عبد الباسط، میری گفتگو کے 40، پرانے زمانے میں صرف 40 منٹ تقریر کیا کرتا تھا، پھر بڑھا کے 45 منٹ کی، اب بڑھا ہو گیا ہوں تو زیادہ دیر تنگ نہیں کرتا۔ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ سب سے پہلے 30 صحیفے
سب سے پہلے 30 صحیفے کس نبی کے دل پر اترے؟ اس کا جواب ہے ادریس علیہ السلام۔ اس کا جواب ہے ادریس علیہ السلام، کہ ادریس علیہ السلام کے دل پر 30 صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ ان کی زبان کیا تھی؟ ان میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کا نام تورات کے اندر خنوک آتا ہے۔ خنوک، خنوک ادریس نہیں آتا۔ بائبل اگر آپ پڑھیں تو بائبل کے اندر ادریس علیہ السلام کا نام ادریس نہیں ہے، خنوک پیغمبر ہے۔ تلمود کے اندر اور پیدائش کے اندر ان کا اسم گرامی ہے۔ ان کی ایک صفت لکھی گئی ہے، ان کی ایک صفت یہ لکھی گئی ہے کہ خنوک پیغمبر آگ کے شعلوں کو اگر پکڑتا تو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے وہ گیا کہ گیا اور آیا کہ آیا۔ آگ کے شعلے اس کے محتاط تھے، آئیے، وہ تو پیغمبر تھے۔ اس کائنات میں آگ کا سب سے بڑا شعلہ سورج ہے۔ مجھے بتائیں، جب علی کی گود میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز چلی گئی تو یہ شعلہ آتش کس کے حکم کا پابند تھا؟ مصطفیٰ نے کہا علی جا کے اس کو کہو واپس آ، واپس آ، واپس آ۔ اس کا مطلب ہے آگ ٹھنڈی کرنی ہوئے پتر تینا سیدہ نال لگ جا۔ کہتے ہیں کہ پانی گندا بھی ہو نا تو وہ بھی آگ بجھانے کے لیے فرسٹ کلاس ہوتا ہے، فرسٹ کلاس ٹھیک ہوتا ہے۔ سیدوں پر تنقید نہ کیا کرو۔ سید بادشاہ جو ہیں وہ حضور کی نسبت والے ہیں، وہ مولا علی کی نسبت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے تمہاری آگوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور اللہ اکبر، انہو کان صدیقا نبیّا۔ ادریس علیہ السلام دا نام قرآن مجید 2 باری آیا، ایک دفعہ بھی نہیں آیا، 2 دفعہ آیا۔ ایک دفعہ ساتھ کہا ہے صدیقہ، ایک دفعہ کہا ہے صابرہ، ایک دفعہ کہا ہے یہ صابر ہیں، اور ایک دفعہ کہا ہے یہ سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر میری طرف دیکھو، یہ معمہ کسی نے حل نہیں کیا ہوگا، مولانا گزر جاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ابو بکر صدیق کو آپ صدیق اکبر مانتے ہیں؟ میں کہوں گا یس سر، میں مانتا ہوں صدیق اکبر ہیں، بڑے سچے ہیں۔ لیکن ابن ماجہ کی حدیث یہ ہے، مولانا توخہ نہ کرنا، کسی کے سامنے توخہ نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں صدیق اکبر میں ہوں، صدیق اکبر میں ہوں۔ کیا میں چھپا کے جاؤں؟ کیا میں کتمان علم کر کے جاؤں؟ کیا میں حدیث پر پردہ دے کے جاؤں؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، سچے ابو بکر بھی ہیں، سچے علی بھی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ جتنی بزم بیٹھی ہوئی ہے میرے دوست، اس بزم میں اگر فیصلہ ہو کہ اے بھی سچا، 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 انہاں میں جو کوئی بڑا سچا بھی تو اسی نو میرے دوست۔ اس بزم کا بڑا سچا اور ہے، اس بزم کا بڑا سچا اور ہے، پہلے زمانے کا بڑا سچا اور ہے، پچھلے زمانے کا بڑا سچا اور ہے۔ کیا صدیق کا دور تھا تو بڑا سچا ابو بکر تھا، جب زمانہ اولاد رسول کا آ گیا تو صدیق اکبر علی 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 علی۔ ان کی صداقت، ان کی صداقت، ان کی صداقت کے گواہ موجود ہیں۔ میرے علی ان کی صداقت کا گواہ ہے، گواہ ہے۔ ابو بکر صدیق پر میری جان قربان ہو جائے۔ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا تھا کہ آ جاؤ مقابلے میں نکل آؤ،
صدیق اکبر کی اولاد بھی موجود تھی، عمر کی اولاد بھی موجود تھی، ساروں کی اولاد موجود تھی، لیکن علی کی اولاد اٹھی اور میرے علی نے کہا قلم تو بھی رکھ، قلم میں بھی رکھتا ہوں، دیکھو کس کا قلم لکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا؟ کہا کہ کٹی قلعے دے زور سے تنگ دیے۔ رات کو مجھے مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا بیٹا جو مانگے گا وہی ہو جائے گا، جو مانگے گا وہی ہو جائے گا، جو مانگے گا وہی ہو جائے گا۔ میرے دوست، دراصل آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ سب صحابہ بڑے تھے، بگ گنز تھے، گریٹ تھے، میرے جیسے لوگ ان کے قدموں پر فدا ہو جائیں، لیکن ہم جمپ نہیں لگانے دیں گے۔ ہمارا مقابلہ، ہماری نصیحت صرف یہ ہے کہ تم ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کرتے کرتے جمپ لگا کے فتح مکہ کے بعد چل جاتے ہو اور ان کے نعرے لگانے لگ جاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جمپ نہیں لگانے دیں گے، علی کی جگہ علی کا نعرہ ہوگا، حیدر ہی کا نعرہ ہوگا، باقی سب خدا کی قسم عقیدہ یہ ہے کہ ایک ببول کا کانٹا میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے پڑا ہو اور اس کو ہاتھ لگ جائے تو ہزارہ ولیوں سے وہ کانٹا بھی اچھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ادھر کھینچ کے علی کے مقام پر کسی کو نہ لاہیں، علی کسی کو نہ نزدیک آنے دیتا ہے، علی کے علوم کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ سلام ابو بکر، سلام عمر، سلام عثمان، لیکن علی تیری اولاد نے تو مہدی بن کے جینا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، کہ انہیں جرت تو کی ہے کہ یزید لعنتی ہے، جرت تو کی ہے یزید کی لعنتی ہے۔ وہ کوئی آدمی ہے؟ مان اللہ جدون صاحب وہ کوئی مسلک ہے؟ وہ کوئی عالم ہے جس کے نزدیک ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہوں؟ میری بات سمجھے؟ ظالم اور مظلوم دونوں کے نزدیک قاتل اور مقتول دونوں برابر ہوں؟ وہ بندہ ہے کوئی کہ جو کہ قاتل اور مقتول دونوں برابر ہے؟ حسین اور یزید دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یزید لعنتی ہے اور حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ گل سن پائی، ان کا نام مجھے نہیں آتا، آپ کا اسم گرامی جی؟ سبحان اللہ۔ بات سنو، میں فقیر گناہگار حقیر آپ کا مہمان، میری چادر گری ہے تو ان کو گوارا نہیں ہوا، یہ دوڑ کے آئے ہیں اٹھا کے مجھے دی ہے۔ چادر میری نہیں چھوڑی جا سکتی تو علی کی چادر کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ چادر حسین کی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ حسن کی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ تم فتنوں کے زمانے میں ہو۔ میرے دوستو، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کچھ اور باتیں بیان کروں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو 30 صحیفے نازل ہوئے تھے ادریس پر، ان میں کیا تھا؟ آپ نے کہا دیکھو باہر کوئی اور آدمی ہے تو اس کو بھی بلا لو۔ بندے ادھر سے آئے تو کہا اس طرف کوئی آدمی ہے تو اس کو بھی بلا لاؤ، وہ بھی آ گئے۔ کہا کہ نماز ہونے دو تاکہ سب لوگ پہنچائیں۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ان 30 صحیفوں میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، کان کھڑے ہو گئے
کہ علی کیا بیان کرے گا. جناب علی کو پتا تھا کہ بازو میرے حضور نے پکڑے تھے. کہا تھا جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے. پتا ہے جس وقت سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا مجھے پتا ہے 29 صحیفوں میں کیا تھا. مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں. ان سے ان کے قریبی یار ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے, آپ نے کبھی پہلے ذکر نہیں کیا. آپ نے کہا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن جو میرے دل میں ہے تو وہ 30 کے 30 قرآن میں ہے. وہ 30 کے 30 قرآن کے اندر ہیں. عالی جناب امان اللہ جدون صاحب, آپ کا شکریہ. سید صاحبان کا شکریہ. بیماری کے باوجود سما خراشی کر دی. اللہ قبول کر لے. بچے میں حالات بہت زیادہ بیماری کے لحاظ سے خراب ہیں. میں سفر نہیں کر سکتا اور عمر بھی اب 72-73 سال ہو گئی ہے. تو اس عمر میں اب وہ شوخی اور وہ پہلے سا انداز تو نہیں ہے. لیکن آپ سے ملاقات ہو گئی. خوش رہو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت دنیا سے اٹھ جائیں. معاف کرتے رہنا. لیکن ایک بات اللہ کی قسم میرے تم گواہ رہنا کہ پہلے جب میں جماعت کا صدر تھا نا, اس وقت ہم بھی چوگلی ووگلی باتیں کیا کرتے تھے. شکر الحمدللہ ریٹائر ہوا ہوں. جان چھٹی ہے. یک طرفہ ہو گئے ہیں. اب ہم آواز دے کے کہتے ہیں علی تو ساڑھے واسطے اسی تواڑے واسطے. باہ باہ باہ. اب ہم نے یکسوئی اختیار کر لیا ہے. انہی کے لیے ہم ہو گئے ہیں. بچے اپنی قبر اپنی محشر میں, میں نہیں کہتا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. میں نے پہلے کہا ہے کہ میں تو خار مغیلہ جو حضور کی گلی میں پڑا ہو اس کی بھی قدر کرنے والا ہوں. لیکن جس وقت علی کا نام آتا ہے تو ویسے ہی بس اندر جان آ جاتی ہے, اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو مان اللہ جدون صاحب اگر کوئی آیا ہوا ہے تو کوئی والی سنا دیں تھوڑی سی, تاکہ میں بھی جاتے ہوئے کچھ سن کے تو پھر جاؤں. وآخر دعوانا الحمدللہ.